السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ ہے میری افغان سیریز کی 9ویں ویڈیو۔ آج ہم موجود ہیں کابل شہر میں موجود ایک پرانے بازار میں، جس کا نام تھا بش مارکیٹ۔ طالبان کا کنٹرول حاصل ہونے کے بعد طالبان نے اس بازار کا نام بش مارکیٹ سے ہٹا کر مجاہد بازار رکھ دیا۔ ہمارے یہاں جس طرح عموماً ایک لنڈا بازار وغیرہ ہوتا ہے جہاں پر امپورٹڈ چیزیں، کپڑے وغیرہ آئٹمز، دوسرے آئٹمز ملتے ہیں، یہ بھی تقریباً اسی طرح کا ایک بازار تھا۔ ہمیں ہمارے ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ یہاں پر ایک بہت اچھا بازار ہے، مارکیٹ ہے، جہاں پر آپ امپورٹڈ چیزیں بہت مناسب داموں خرید سکتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی جاتے ہیں، کچھ 1-2 ٹرالی بیگ وغیرہ لینے تھے تو وہ بھی لے لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کا ٹور بھی ہو جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں بازار کی طرف۔ یہ پہلی شاپ ہے، مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہی یہ پہلی شاپ ہے رائٹ ہینڈ پہ، جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر افغان طالبان کی یونیفارم ہیں، ان کے بیجز وغیرہ ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے ہم انٹر ہوئے تو ہمیں بہت اچھے اچھے اپر اور جیکٹس وغیرہ دیکھنے کو ملے۔ یہ کچھ ونڈ سے بچاؤ کے لیے بھی ہیں، جیسے ونڈ سکرین آپ سمجھ لیں، ونڈ جیکٹس ہیں کچھ بائکس وغیرہ پہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پنجاب میں خاص طور پہ گوجرانوالہ لاہور کے علاقوں میں دھند وغیرہ کافی پڑتی ہے سردیوں میں، تو بائک پر سفر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے اگر کوئی بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہو رہا ہے تو اب اسے بائک چلانے کی میں نے پرمیشن دی ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا اپر مل جائے جو ہوا کو بھی روک سکے، اور اگر کوئی بارش وغیرہ سے بھی کوئی روکنے کا رین کوٹ وغیرہ بھی ہو تو وہ اور بیسٹ ہوگا۔ یہ ٹوپیاں ہیں، ٹراؤزرس ہیں، آرمی یونیفارم جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی تھے، لیکن یہاں پر ہمیں کوئی چیز اتنی اچھی پسند نہیں آئی۔ جو اپر وغیرہ تھے وہ تو تھے مطلب امپورٹڈ تھے، یعنی امریکی فوجیوں کے چھوڑے ہوئے تھے، وہ کافی اچھے تھے، ان کا سٹف بھی اور کافی تھک تھا اور سٹف بہت اچھا تھا، گرم بھی بہت تھے، وہ اچھے تھے۔ باقی یہ جو ٹراؤزرز وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں یہ میڈ ان چائنا ٹائپ تھیں، مطلب ان کی کوالٹی بالکل زیرو تھی، اتنی اچھی کوالٹی ان کی نہیں تھی، جیسے ہمارے یہاں عام مارکیٹ میں چھوٹی شاپس پہ ملتی ہیں چیزیں، جو میں تو ان کو ڈسپوزیبل چیزیں کہا کرتی ہوں کہ ایک بار دھلنے کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سر پر باندھنے والی افغان طالبان کی پٹیاں وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں، تو ہمیں یہ اتنی اچھی پسند نہیں آئی، ہم آگے چلیں، آگے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی اور شاپ پہ اگر کوئی اچھی چیز ہمیں مل جائے دیکھنے کو۔ یہاں پر یہ کچھ گرم ٹوپیاں وغیرہ تھیں اور لیدر کے شوز وغیرہ اور گھڑیاں وغیرہ۔ شو میں یہ قسمت کہ یہاں پر بھی وہی میڈ ان چائنا تھیں، مطلب جیسے اس مارکیٹ کی ہائپ پیدا کی گئی تھی، فی الحال تو یہ مارکیٹ ویسی بالکل بھی ثابت نہیں ہو رہی، مزید آگے جاتے ہیں تو شاید کوئی اچھی چیز دیکھنے کو مل جائے۔ یہ بالکل جیسے ہمارے یہاں مطلب کچھ بڑے شہروں میں جیسے لنڈا مارکیٹ یا باڑہ مارکیٹ وغیرہ ہوتی ہے، یہ کچھ اسی ٹائپ کی تھیں، لیکن یہ بنی ہوئی تھی، سڑکیں وغیرہ بنی ہوئی تھی، گلیاں پکی تھیں، دکانیں صاف ستھری تھیں، اندر ایرانی کولر وغیرہ چل رہے تھے۔ شاید میں نے کسی ویڈیو میں ذکر کیا ہو کہ ابھی انرجی کرائسس کافی ہے افغانستان میں، تو یہ لوگ موسٹلی شہروں میں گاؤں میں بھی سولر سسٹم یوز کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے گھر میں، دکانوں پہ، ہر جگہ پر آپ کو سولر سسٹم نظر آئے گا۔ یہ شاپ جوتے وغیرہ تھے، یہاں پر لیدر کے شوز تھے، لانگ بوٹ وغیرہ بھی تھے، یہ بھی سارے موسٹلی امریکی فوجیوں کے چھوڑے ہوئے تھے۔ تو بیٹا اس وقت ساتھ نہیں تھا، اور مجھے سچی بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ پسند بھی نہیں آئے۔ جوتا تو کم از کم میرا بھی لینے کو دل نہیں چاہا کہ امریکی فوجیوں کا پہنا ہوا جوتا میرا بچہ پہنے، تو میرا دل نہیں مانا، تو اس لیے میں نے اتنا زیادہ یہاں پر رک کر ٹائم نہیں ویسٹ کیا۔ اس وقت ہم آگے تھوڑا سا بڑھے تو یہ بھی ایک ٹراؤزرز وغیرہ، بیلٹس وغیرہ کی شاپ تھی، لیکن یہ سب کے سب نئے تھے،
یہ امپورٹیڈ مطلب کہ لنڈے کے نہیں تھے. یہ پیچھے تھوڑا سا آپ کو شاید طالبان نظر آ رہے ہوں جو گنس وغیرہ کے ساتھ ہیں. کچھ آگے جا کر میں نے نوٹ کیا کہ یہ ہمارے پیچھے پیچھے ہی رہے تھے. مے بی یہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہے تھے کہ غیر ملکی ہیں، یا پھر یہ ہم پر کوئی شک کر رہے تھے کیونکہ میں مسلسل ویڈیو بنا رہی تھی. لیکن الحمدللہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا، نہ انہوں نے ہمیں ویڈیو بنانے سے منع کیا اور نہ ہی انہوں نے ہمیں کچھ کہا. لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں دیکھتی تھی کہ یہ کچھ فاصلہ رکھ کر ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. مے بی وہ اپنے معمول کا گشت کر رہے ہوں، ہمارے پیچھے نہ ہوں، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا تھا گویا یہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں. جی تو یہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر یہ جیکٹس وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں تھیں. مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں آیا یہ بازار، تو ہم باہر نکلے ہیں اس وقت. اب ہم یہاں پر قریب ہی موجود مارکیٹ میں جا رہے ہیں جہاں پر سنا کہ کچھ اچھی شاپس وغیرہ ہیں، کمپیوٹر شاپس وغیرہ، لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز اور موبائلس وغیرہ یہاں پر کافی اچھے ملتے ہیں. تو سچ کہوں تو اس مجاہد بازار میں گھوم کر میرا تو دل برا سا ہو گیا. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا ٹائم ویسٹ ہوا ہے، چونکہ آپ جب کسی ملک میں کسی دوسری جگہ پر سیر کرنے جاتے ہیں تو وقت آپ کو کچھ زیادہ ہی قیمتی لگتا ہے. تو دل یہ چاہتا ہے کہ ہر روز ایک نئی جگہ ایکسپلور کی جائے اور کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس وقت ہم کوئی نئی جگہ یا نئی چیز ہم ایکسپلور نہ کریں، تاکہ ہمارے اس طرح دن ویسٹ نہ ہوں. ہم جتنے دن نہ ہیں اس سے ڈبل جگہیں تو ہم کم از کم دیکھ کر جائیں. یہاں پر افغانستان میں میں نے بہت بڑے بڑے کوئی برانڈس خاص طور پہ کپڑوں یا جوتوں کے تو نہیں دیکھے. سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ سالوں سے جنگوں میں گھرے ہوئے افغانیوں کے پاس برانڈس وغیرہ بنانے کا یا دوسرے برانڈس کا یہاں آنے کا کیا ٹائم ہوگا یا کیا چانسز ہوں گے. تو اب یہ ماشاءاللہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے ہیں، تو امید ہے کہ یہ بہت گرو کریں گے. تو افغانستان بہرحال ایک دیکھنے کی جگہ ہے. آپ جب بھی جائیں، جب بھی کہیں جانے کا ارادہ کریں تو آپ افغانستان کو بھی اپنی وش لسٹ میں رکھیں. آپ کو انشاءاللہ جا کر مایوسی نہیں ہوگی. اور ویسے بھی افغان بھائیوں کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا ایک طرح کا تحفہ ہوگا کہ ہم ان کے ملکوں میں جب ہم وزٹ کریں ان کے شہروں کا، تو یہ ایک طرح سے ان کی معیشت کو سہارا دینے کا سبب بنے گا اور آپ کا پیسہ بھی وصول ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر بہت ساری تاریخی عمارات ہیں، کچھ مذہبی مقامات ہیں اور ٹھنڈے علاقے بھی ہیں جیسے ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں. تو جس بھی طرح کا آپ ذوق رکھنے والے ہوں تو آپ کو یہاں جا کر مایوسی نہیں ہوگی. اپنے افغان بھائیوں کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے بھی ہمیں ضرور ان کے ملک کا وزٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جب ایک ٹورسٹ کہیں جاتا ہے تو پھر وہاں کے رہنے والوں کو وہ بہت سا بزنس دے کے آتا ہے. وہ وہاں ٹھہرے گا تو ان کے ہوٹل والوں کو بزنس ملے گا، کھائے گا تو تب بھی ان کو بزنس ملے گا. اگر آپ کہیں گیسٹ ہاؤس ایئر بی این بی وغیرہ کرتے ہیں تو بھی وہاں کے رہائشیوں کو، وہاں کے مقامیوں کو بزنس ملے گا. تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے ملک کا وزٹ کریں، تاکہ ہمیں تو جو مزہ آئے گا سو آئے گا اور یہ ان پر کوئی احسان بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم دوسرے ملکوں میں بھی تو جاتے ہیں وزٹ کرنے. اور یہ ایک ذرا مناسب ملک ہوگا جہاں پر آپ کے اتنے زیادہ پیسے بھی آپ کے نہیں لگیں گے، تو ریزنیبل سا آپ کا ٹرپ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آخری ویڈیو میں اس سب کے ایکسپنسز ڈالوں گی. تب تک کے لیے جڑے رہیے سفر نامہ کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.